میرے میاں عیاش آدمی تھے، اپنی ذات پر ان کے اخراجات ہی بے بہا تھے۔ اچھی شکل و صورت، خوش لباس، ہر وقت عمدہ خوشبو میں مہکتے، دوسروں کے ساتھ خوش اخلاق، مگر میرے ساتھ نہیں۔ کاروبار بھی ان کا خوب چلتا تھا لیکن اوباش بہت تھے۔ دولت برسنے لگی تو بری صحبت میں پڑ گئے، پہلے بہت اچھے تھے، میرا خیال رکھتے تھے۔ جب 3 بچوں کی ماں بن گئی، میری توجہ بچوں کی جانب مبذول رہنے لگی۔ موصوف نے مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا، ساری توجہ باہر کی سرگرمیوں کی طرف رہنے لگی۔ باہر کی سرگرمیاں کیا تھیں؟ رقص و موسیقی کے رسیا تھے، کوٹھوں پر جا کر طوائفوں کا ناچ گانا سنتے۔ پہلے کبھی کبھار جاتے، پھر یہ روز کا معمول ہو گیا کہ ایک نوخیز طوائف زادی سے دل لگا لیا تھا۔ شراب و کباب کے اس قدر رسیا ہو گئے کہ گھر بار کا ہوش نہ رہا۔ بچوں کی ذمہ داریاں مجھ پر ڈال دیں اور خود آزاد ہو گئے۔ دن بھر اپنے کاروبار کے سلسلے میں اور رات کو عیاشی میں ڈوبے رہتے۔ صبح 11-12 بجے سو کر اٹھتے اور دفتر چلے جاتے، یہی ان کا معمول تھا۔ ان کو اپنی سرگرمیوں سے فرصت نہ تھی کہ بیوی بچوں کو کچھ وقت دے پاتے۔ گھریلو مسائل سے نظریں چرانے لگے۔ جب ان کی لا پروایاں حد سے بڑھ گئیں، میں نے دبی زبان میں احتجاج شروع کر دیا۔ پہلے تو جھوٹ کا سہارا لیا کہ کاروبار بہت بڑھ گیا ہے، تبھی مصروفیت بڑھ گئی ہے، گھر کو ٹائم نہیں دے پاتا۔ روز آدھی رات کے بعد شراب کے نشے میں دھت آتے اور بات بے بات الجھتے، میری اور بچوں کی نیند خراب کرتے۔ کچھ کہتی تو بری طرح مارنے لگتے، تب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا۔ خوب روتی رہتی اور نصیب کو کوستی کہ خدا کرے یہ دولت نارے ہے جس کے بل بوتے پر خود تو عیاشی کرتے ہیں اور ہم کو پائی پائی کے لیے ترساتی ہیں۔ خدا کی کرنی انہی دنوں میرے شوہر کو ان کا ایک پرانا کلاس فیلو ملا، اس کا نام شاہد تھا، بہت نیک تھا، یہ ان کا بچپن کا دوست تھا، اسکول میں پرائمری سیکشن کے طالب علم تھے۔ مدت بعد شاہد سے ملاقات ہو گئی، دونوں بہت خوش ہوئے۔ ظاہر ہے کہ بچپن کے دوستوں سے ملاقات دلی مسرت کا باعث ہوتی ہے۔ شاہد کو خبر نہ تھی کہ نعیم کو دولت نے اس قدر تبدیل کر دیا ہے کہ ایک محنتی اور ذہین آدمی اب شراب و کباب کی نظر ہو چکا تھا۔ وہ دوسرے شہر میں رہتا تھا، اس لیے مدت سے ملاقات نہ تھی اور نعیم کی زندگی کا یہ پہلو اس سے چھپا ہوا تھا۔ یہ شاہد کو گھر لا باتوں باتوں میں اس سے ذکر کیا کہ ملازمت اس شہر میں ہو گئی ہے اور اب وہ رہائش کے لیے کرائے پر مکان کی تلاش میں ہے۔ میرے شوہر نے فوراً آفر کر دی کہ میرا گھر حاضر ہے، اتنا بڑا گھر ہے، اس کی اینکسی میں رہائش پذیر ہو جا۔ کرائے وغیرہ کی تو نعیم کو حاجت نہ تھی اور انیکسی خالی پڑی تھی۔ ان کو فائدہ یہ تھا کہ شاہد اور ان کے افراد خانہ کو ساتھ رکھنے سے میں تنہا نہیں رہوں گی، کیونکہ وہ خود تو اب مستقل گھر سے غائب رہتے تھے اور میں کلی طور پر ملازموں کے رحم و کرم پر رہ جاتی تھی۔ شاہد نے کچھ پس و پیش کے بعد اس آفر کو قبول کر لیا اور ہفتہ بعد وہ بڑی بہن کے ہمراہ ہماری انیکسی میں شفٹ ہو گیا۔ اس کی یہ بہن شادی شدہ تھی لیکن شوہر سے ناراضگی کے سبب اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا نام تسلیم تھا۔ تسلیم بہت اچھی خاتون تھی، زیادہ وقت میرے پاس گزارتی۔ جب شاہد آفس چلا جاتا وہ میرے پاس آ جاتی۔ مجھے بھی ان دنوں کسی غمگسار کی شدید ضرورت تھی۔ تسلیم کی صورت میں ایک غمگسار اور اچھی دوست مل گئی تھی۔ جلد ہی ان دونوں بہن بھائی پر میرے شوہر کے کرتوت کھلنے لگے۔ یہ بہت حیران ہوئے کہ نعیم کس ڈگر پر چلے نکلے تھے۔ ان کو مجھ سے ہمدردی ہو گئی۔ وہ نعیم کو موقع ملتا تو دبے لفظوں میں سمجھانے کی بھی کوشش کرتے، تب اپنے معمولات میں ان کی مداخلت بری لگتی اور ان کا رویہ شاہد سے روکھا دکھا رہنے لگا۔ شاہد نے بھی محسوس کر لیا اور ہمارے ازدواجی جھگڑے کے بارے میں اپنے دوست سے بات کرنا ترک کر دی۔ تاہم اس کا دل ضرور کرتا تھا کہ اتنا اچھا آدمی اس کے بچپن کا دوست کس راہ پر چل نکلا ہے۔ انہی دنوں تسلیم کے ساتھ سسر آئے اور شاہد سے صلح کی بات چیت کی، کیونکہ تسلیم کی 2 بیٹیاں بھی تھیں جو اپنی دادی کے پاس تھیں۔ ان کی خاطر وہ روٹھی ہوئی بہو کو منا کر لے گئے۔ بچیوں کی خاطر اس نے بھی اپنے خاوند سے صلح کر لی۔ اس کے جانے کے بعد تو میں پھر سے تنہا اور وحشت زدہ ہو گئی۔ وہ میری غمگساری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتی تھی، اپنا دکھ سکے کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرتی تھی۔ روتی تھی تو وہ چپ کرا دیتی اور تسلیاں دیتی کہ ذرا سا اور صبر کر لو، آخر تو نعیم بھائی کسی دن راہ راست پر آ جائیں گے۔ تسلیم کے جانے سے میرا غم دگنا ہو گیا، جس کو شاہد نے بھی محسوس کیا۔ وہ میرے بچوں کا بہت خیال رکھنے لگا۔
शाम को दफ्तर से आकर उनके साथ लान में खेलता और उनको वक्त देता। बच्चे इससे बहुत मायूस हो गए और अब वो बाप की बजाय अंकल शाहिद के घर लूट आने की राह तकते थे। छठी के दिन भी नईम घर ना आते। शाहिद मेरे बच्चों को सैर कराने ले जाते। मैं भी इस नेक आदमी का ख्याल रखने लगी जिसको कोई बुरी आदत ना थी। घर से दफ्तर और दफ्तर से घर, यही उसकी जिंदगी थी। फारिग वक्त में बोर होता तो मेरे बच्चों से दिल बहलाता था। अब मैं इसे सुबह शाम खाना भिजवाने लगी। कभी मुलाजमा के हाथ और भी मेरे बच्चे ले जाते। अगर कोई फौरी जरूरत पड़ जाती, बच्चे बीमार हो जाते, उनके स्कूल का कोई मसला होता, शाहिद के पास चली जाती कि भाई ये मसला है, वो फौरन मेरा काम कर दिया करता था। रफ्ता रफ्ता हमारी रस्मी सी बातें होने लगी। मसलन मैं पूछती, शाहिद भाई आज कम खाया है, क्या सालन अच्छा ना था? वो कहता, नहीं भाभी सालन तो बहुत मजेदार था मगर मेरी तबीयत कुछ बोझल सी थी, ज्यादा भूख ना थी। तन्हाई का शिकार औरत तो चाहती है कोई इससे बात करे, इसका दुख दर्द बांटे। तस्लीम चली गई मगर शाहिद मेरी चीनी और दिल्ली कैफियत से आगाह था। इसकी बहन मेरे बारे में हर बात उसे बता दिया करती थी। तभी जब मैं कुछ बात करती, शाहिद गौर से सुनता और मेरी दिलजुई कर दिया करता। कभी तसल्ली के दो बोल कह देता तो मेरा दिल हल्का हो जाता, गोया तस्लीम ना थी तो इसका भाई मुझे अपना लगने लगा था। एक वक्त आया कि मैं अपने घरेलू मामलात पर उसके साथ खुलकर बात करने लगी। वो समझ चुका था कि मैं शदीद अफसुर्दगी और तन्हाई का शिकार हो चुकी हूं और उसने अगर मुझे इन जज्बाती उलझनों के भंवर से ना निकाला तो शायद मैं खुदकुशी ही कर लूं। शाहिद को हमारी अनिकिसी में रहकर नईम के मामूलात का मुशाहिदा करने का मौका मिला था। उसने बगौर मेरे खावंद की शख्सियत का मुताला किया जिसका रवैया बज़ाहिर कुछ और अंदर से कुछ और था। वो इस नतीजे पर पहुंच गया कि वाकई अपनी अयाशी के मजे लौटने में नईम अंधा हो चुका है और शरीक हयात को मुसलसल अजियत से दो चार कर रखा है। इस एहसास के होते ही इस शख्स ने मेरे घर यलो और बच्चों के मसाइल अपने सर ले लिए। बच्चों को स्कूल का वर्क कराना, ट्यूशन का इंतजाम करके देना, उनको शॉपिंग के लिए साथ ले जाता, बीमार हूं तो इलाज के लिए भाग दौड़ में मदद देना, जबकि नईम ने तो हमको यकसर नजरअंदाज कर दिया था। उनके पास उन कामों के लिए वक्त ही ना था। कुदरती बात के उन हालात का जो नतीजा निकलता है वही निकला। मैं शाहिद ही को अपने दर्द का मसीहा समझने लगी और उसकी हमदर्दी में सुकून तलाश करने लगी। वो गैर शादीशुदा था, नौजवान था। मुझे इससे इंसियत महसूस होने लगी। इस झुकाव को मेरे रवैये से इसने बहुत जल्द महसूस कर लिया और दूर अंदेशी से काम लेते हुए बहुत जल्द एक दूसरा इम्कान किराए पर हासिल कर लिया। बहुत रोकने के बावजूद वो हमारे घर से चला गया और नए मकान में मुंतकिल हो गया। ये मकान हमारे घर के पास था और उसी लेन में था। सिर्फ 8-10 घर दरमियान में थे। बच्चों को इसने अपना घर दिखा दिया कि जरूरत हो तो मुझे बलवा लेना। इसके जाने के 15 रोज बाद एक रात नईम ज्यादा नशे में धत घर आए। 2:30 बजे शब का वक्त होगा, आते ही मुझे मारने लगे। बेतहाशा मारा कि मेरे चेहरे और बदन पर नील पड़ गए। दरअसल वो अपने हवास में न थे, न जाने किस आवारा हसीना से लड़कर आए थे कि तमाम गुस्सा घर आते ही मुझ पर उतार दिया। सुबह वो बेहोश पड़े थे और मेरे हाल की कुछ खबर न थी। रू रू कर हलकान हो गई तो बेकरारी में बच्चों का हाथ थामा और घर से निकल गई। दिल्ली से गुजरते हुए मेरे बड़े बेटे सलीम ने, जिसकी उम्र उन दिनों 7 बरस थी, इशारे से बताया कि उम्मी ये अंकल शाहिद का घर है। इतवार का दिन था। मैं तो गम से भरे हुए दिल के साथ यूं ही बोझल कदमों से चल पड़ी थी, बगैर सोचे कि बच्चों को लेकर कहां जा रही हूं। सलीम के इशारे पर मैंने अपने गमगुसार का दर खटखटाया। शायद खुद बाहर आया। मुझे बच्चों के हमरा दरवाजे पर देखकर पूछा, आप खैर तो है? मैंने बताया, शाहिद भाई खैर नहीं है। रात बुरी तरह नशे में नईम ने मुझे मारा है और मेरा सारा बदन नील नील कर दिया है, ये देखो। मैंने चेहरे से चादर हटाई और अपनी गर्दन भी दिखाई जिस पर गला दबाने से नीला और काला निशान तौक की सूरत में मौजूद था। इसको बेहद दुख हुआ। बोला, भाई अंदर आ जाइए, यहां दरवाजे पर बात करना ठीक नहीं। मैंने इसके घर के अंदर कदम रख दिया और तमाम अहवाल कह सुनाया। हालात का तो वो खुद चश्मदीद गवाह था। पूछा, अब क्या चाहती हैं? मैं इस जालिम शख्स से छुटकारा चाहती हूं। इसके सिवा कोई चारा नहीं है। क्या अदालत से रुजू करना चाहती हैं? हाँ। कोई अच्छा सा वकील करना चाहती हूं जो खर्चा भी इस जालिम से दिलवाए।
اس کے ساتھ رہنے سے اب جان کا خطرہ ہے۔ وکیل کرا بھی دیا تو اس دوران کہاں رہیں گی؟ ظاہر ہے دائر کرنے کے بعد آپ اس کے گھر میں تو نہیں رہ سکیں گی۔ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ سال بھر تک میں کرائے کے گھر میں رہ سکوں نہ زیور ہے۔ اس نے کہا سوچ لیجئے بھائی۔ میں نے سوچ لیا ہے شاہد، انسان کو اپنی جان بھی تو پیاری ہوتی ہے۔ جان کا خطرہ ہو تو کسی دیوانے کے ساتھ کون رہ سکتا ہے؟ بچے تو کسی صورت اس کو نہیں دے سکتی، وہ ان کے مستقبل کا بھی ستیہ ناش کر دے گا۔ میری التجا پر اس نے مدد کا وعدہ کر لیا اور کہا ابھی تو گھر واپس جائیے، میں کسی اچھی وکیل کو دیکھتا ہوں اور کوئی کرایہ کا مناسب مکان بھی، باقی باتیں بعد کی ہیں۔ شاہد کے کہنے سے گھر لوٹ گئی، لیکن اب مجھے شوہر سے نفرت ہو گئی تھی۔ تہیہ کر لیا کہ اب اس خطرناک شخص کے ساتھ نہ رہوں گی جو دوہری شخصیت کا مالک ہے۔ میرے مجبور کرنے پر شاہد نے ایک کرائے کا مکان تلاش کر دیا اور میں بچوں کو لے کر اس میں رہنے لگی۔ اس نے ایک اچھے وکیل کا بھی بندوبست کر دیا اور خود پس منظر میں رہا تھا کہ نعیم سے براہ راست جھگڑا مول نہ لے۔ یہ سب کچھ میری التجاؤں پر کیا تھا، حالانکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں ایسا قدم اٹھا لوں، لیکن ظلم سہنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اس نے تو انسانی ہمدردی کی بنا پر میرا ساتھ دیا تھا، لیکن یہ میرا قصور کہ اس سے غلط توقعات لگا لے۔ چاہتی تھی کہ میں خود لے کر اس سے شادی کر لوں، تاہم اس نے مجھے سمجھایا کہ لگا لے بھائی، آپ میرے نزدیک محترم ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ میری والدہ اور بہن بھائی اس پر ہرگز راضی نہ ہوں گے، ایسا خیال دل سے نکال دے۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور گھر بھی بدل لیا۔ اب میں وکیل کے بل بوتے پر اکیلی ہی کیس لڑی رہی تھی۔ میرے پاس کافی زیور تھا جو ایک ایک کر کے بک گیا اور کیس کی نظر ہو گیا۔ آخری پیشی کے دن جبکہ میں نے عدالت میں بچوں کے ہمراہ حج کے روبرو پیش ہونا تھا، اتفاق سے شاہد بھی کسی کام سے عدالت آ گیا۔ سے خبر نہ تھی کہ آج ہم نے پیش ہونا ہے۔ جب نعیم نے اسے دیکھا وہ دوڑ کر شاہد کے پاس گیا کہ شاہد اپنی بھابھی کو سمجھاؤ، وہ ایسا نہ کرے اور کیس واپس لے لے، وہ بہت برا کر رہی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی شراب نہ پیوں گا، اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤں گا اور اپنے بچوں کا خیال کروں گا، روبی کو بھی کوئی تکلیف نہ دوں گا۔ ایک بار مجھے موقع دے، مجھے بہت سزا مل گئی، اتنا کافی ہے، میں سدھر گیا ہوں، اب بچوں کو یہ در بدر نہ کرے۔ نعیم کے کہنے پر وہ میرے پاس آیا، اسے دیکھ کر بچے دوڑ کر اس سے لپٹ گئے۔ اس نے مجھ سے بچے لے کر ان کو نعیم سے ملوایا تو بچے بھی باپ سے لپٹ گئے کہ ابو ہمارے ساتھ چلیے، ہمارے پاس کیوں نہیں رہتے؟ نعیم نے کہا میں تو تم لوگوں کے پاس رہنا چاہتا ہوں، لیکن تمہاری امی ساتھ نہیں رہتا چاہتے۔ میری بیٹی تو اپنے باپ کو بار بار چوم رہی تھی۔ عجیب جذباتی منظر تھا، میں ذرا دور کھڑی اس منظر کو بڑبائی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر نعیم شاہد کے ہمراہ میرے پاس آئے اور بولے روبی خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، وعدہ کرتا ہوں کہ پھر کبھی تم کو شکایت کا موقع نہ دوں گا، ان معصوم بچوں کی خاطر ہم ساتھ رہیں گے، ناراضی ختم کر دو، میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ شاہد ساتھ نہ دیتا تو میں کیس کرنے کی جرت نہ کرتی۔ اب وہ بھی معصوم بچوں کی التجا پر پشیمان کھڑا تھا، جو ہاتھ جوڑ کر مجھ سے کہہ رہے تھے مامان جاؤ نہ پاپا سے صلح کر لو، ہم ساتھ رہیں گے۔ میں چور بنی کھڑی تھی، تب شاہد نے کہا نعیم بھائی سے صلح کر لو، یہ اپنے کیے پر نادم ہیں، ان کو بچوں کی جدائی سے کافی سزا مل چکی ہے، اب بھی ایک اچھی بیوی، اچھی ماں کی طرح سب دکھ سکھ بھلا کر ممتا کی لاج رکھ لے۔ اس دن میں نے بچوں کے بارے میں سوچ کر شوہر سے عدالت میں صلح کر لی اور خلع کا کیس واپس لے لیا۔ ہمارا گھر پھر سے آباد ہو گیا، آج بچے اپنی منزلوں پر پہنچ چکے ہیں۔ میں نے تو دکھ سکھ جھیل لیا مگر میں خود سے شرمندہ ہونے سے بچ گئی۔ اگر شاہد نے بجائے سیدھی راہ دکھانے کے بہکنے میں میرا ساتھ دیا ہوتا تو یقیناً آج میرا گھر برباد ہو چکا ہوتا اور بچے بھی نہ جانے کو نامساعد حالات کا شکار ہو جاتے۔